السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبوی کے پیارے ناظرین، ہم آپ کو اپنی چینل سیرت النبوی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے واقعہ اصحاب فیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں سورۃ الفیل کی آیت نمبر 1 میں فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جس طرح اوپر عرض کیا جا چکا ہے کہ حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، دنیا میں کچھ عجیب اور نرالی تبدیلیاں ہوتی جا رہی تھیں، جن سے عقل مند اور سمجھدار انسان سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا کام ہونے والا ہے۔ انہی باتوں میں سے اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ حکومت حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی ایک شخص تھا، جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے چاہا کہ میں عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان گرجا گھر بناؤں جو نہایت ہی پرکشش اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ صلہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف گرجا گھر کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ اس نے یمن میں ایک نہایت خوبصورت گرجا گھر بنایا اور اعلان کر دیا کہ اب مکہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب اسی کا طواف کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں بسی تھی، وہ کب ختم ہو سکتی تھی؟ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو عرب کے کسی آدمی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے گرجا گھر میں پاخانہ کر دیا اور بعض کہتے ہیں کہ آگ لگا کر جلا دیا۔ اس پر ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ میں ضرور خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اس نے ایک لشکر تیار کیا اور بیت اللہ کو مسمار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ کچھ ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے اور محمود نام کے ایک ہاتھی پر خود سوار ہوا۔ راستے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان سب کو نتیغ کر دیا۔ اسی طرح یلغار کرتا ہوا جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو وہاں پہنچ کر مکہ کے سرداروں کو اپنے ارادے سے باخبر کیا۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور ہماری بھی حفاظت فرما۔ پھر لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ گھبراؤ مت، مکہ خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ پھر ابرہہ سے ملاقات کی۔ حق تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ بھی مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا، بلکہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ گفتگو کے دوران عبد المطلب نے فرمایا، تیرے آدمیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کو لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے حیرانگی کے ساتھ کہا، میں تو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین و مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور اس گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ پھر کیا تھا
عبد المطلب باقی لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے اور کعبہ کے رب کی قدرت کا نظارہ کرنے لگ گئے۔ ابرہہ نے ہاتھی کعبہ کی طرف ابرہہ جب ہاتھی کعبے کی طرف چلانے لگا لیکن ہاتھی اس جانب نہیں چلے۔ اتنے میں بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کی غول کے غول نظر آگئے اور ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ دفعتاً لشکر پر برسنے لگ گئے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھی، سر پر گرتی تھے اور سوار کو چیر کر بلکہ ہاتھی کو بھی چیر کر نکل جاتی تھی۔ صرف ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سبق اور عبرت کے لیے بچا لیا۔ اس کے بدن پر دانے نمودار ہو گئے اور کیڑے پڑ گئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جا رہا تھا۔ یمن پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا تھا، پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور مر گیا۔ اس قصے میں انسانوں کے لیے سبق تھا، جو خدا ابابیل کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کر کے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنے دین اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفیل میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے نے عرب میں اتنی شہرت پائی کہ اہل عرب اس سے تاریخ بیان کرنے لگ گئے اور اس سال عام الفیل یعنی ہاتھی والوں کا سال سے موسوم ہو گیا۔ روایت البدایہ والنہایہ۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی مناصر رہے۔